السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یاد رہے گزشتہ کلاس میں ہم نے آیت نمبر 83 تک پڑھا تھا۔ آج ہم نے آیت نمبر 84 پڑھنا ہے اور الحمدللہ ہماری یہ کلاس روزانہ ہی معمول کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنا قرآن مجید اور تلفظ درست کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اس کلاس کو جوائن کر لیں۔ اور کلاس کی ابتدا میں ایک دعا ہے کہ یا اللہ جو بھی ہم سیکھتے ہیں اللہ پاک اس پہ ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن مجید کو صحیح طور پہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمارے ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ واو کے اوپر زبر ہے تو واو کو ہم لمبا نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں زبر کی مقدار ہوتی ہے واو زبر وا، حمزہ اور زیر کی مقدار ہوتی ہے حمزہ زیر ای، اور زبر پیش کی مثال ہوتی ہے حمزہ پیش او۔ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اگر ہم لمبا کریں گے تو لفظ کھڑی زبر کی طرف چلا جائے گا اور ضرور معنی بھی غلط ہوگا اور قرآن کا تلفظ بھی غلط ہوگا۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں واعظ، تو یہ غلط ہے۔ ہم نے اس کو پڑھنا ہے واعظ، کیونکہ واو کے اوپر صرف اور صرف زبر ہے۔ اخذنا، کیسے؟ اخذنا، حمزہ زبر ا، خا زبر زال خذ، نون زبر الف نا، اخذنا۔ اب حمزہ کے اوپر زبر ہے تو ہم نے پڑھا حمزہ زبر ا، خا زبر زال خذ، خذ، خاذ نہیں خذ، نون زبر الف نا، اخذنا۔ میثاقکم، ٹھیک ہے، میثاقکم۔ اچھا جی، میم زیر یا می، یہ ہے یا مدہ۔ حمزہ سے پہلے لفظ پہ زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ جب حمزہ سے پہلے یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں، جیسا کہ یہ ہمارے پاس یا مدہ ہے، یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اسے یا مدہ کہتے ہیں اور اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ کتنا کھینچتے ہیں؟ میم زیر یا می، سا زبر الف سا، یہ الف مدہ ہو گیا، می سا، قاف زبر قا موٹا کاف اور ساتھ ہی باریک کاف، کاف پیش میم کم، میثاقکم۔ آپ نے دونوں قاف کی آواز کو نکالنا ہے، ایک ہے ہمارے پاس باریک قاف جبکہ ایک ہے ہمارے پاس موٹا قاف، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ میثاقکم، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہے جی لام زبر الف لا، لا تسفکون دماءکم، لا، لام زبر الف لا، الف مدہ، تسفکون، کاف پیش واو کو، یہ واو مدہ ہے، اسے لمبا کر کے پڑھنا ہے، جبکہ نون کے اوپر زبر ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا۔ اکثر لوگ لفظ کی ادائیگی کرتے ہوئے آخری لفظ کو لمبا کر دیتے ہیں تو یہ غلطی ہو جاتی ہے، جیسے کہ لوگ پڑھتے ہیں لا تسفکون، اس نون کو لمبا کر دیتے ہیں، جبکہ یہ لکھا ہوا ہے لا تسفکون۔ ٹھیک ہے، کیسے؟ لا تسفکون دماءکم، دال زیر دی، میم زبر الف مد ما، دماءکم۔ ٹھیک ہے، اس مد کی مقدار تقریباً 5 حرکات عربیہ کے برابر ہے، تو ہم اس کو 4 سے 5 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھیں گے، یہ والی مد جو آپ کو الف کے اوپر نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ دماءکم، حمزہ زبر ا، اس کو عین میں نہیں کنورٹ کرنا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے دماءکم تو اس نے عین لگا دیا، بھئی جب یہاں پہ ہمارے پاس حمزہ ہے تو ہم کسی لفظ کو کسی دوسرے لفظ میں کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور اگلا لفظ ہے ہمارے پاس وَلَا تُخْرِجُونَ، واو زبر و، لام زبر الف لا، کیا بنا یہ؟ ولا
تخرجون. خا کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں. یہ جو آپ کو خا نظر آ رہا ہے نقطے والا خا, اس کو ہم پڑھتے ہیں خا. تو ادھر بھی ہم نے پڑھا ہے تاپیش خاتخ, خا پر پڑھتے ہیں, سواد پر پڑھتے ہیں, قاف موٹا قاف پر پڑھتے ہیں, زواد, غین, طا, ضا. یہ 7 حروف ہیں جن کو ہم پر پڑھتے ہیں. ان حروف کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو پڑھا وَلَا تُخْرِجُونَ, رازِ ری, اس سے لمبا نہیں کرنا, وَلَا تُخْرِجُونَ. ٹھیک ہے, اور آخر میں جو نون ہے اگر اسے بھی آپ نے لمبا کر دیا تو آپ الف مدہ بنا دیں گے یا کھڑی زبر بنا دیں گے. اس نون کو بھی آپ نے لمبا نہیں کرنا. ہاں یہاں پہ واو مدہ ہے تو اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ. أَنفُسَكُم یہ ہے نون ساکن. قرآن مجید میں اگر آپ کو کبھی بھی نون ساکن نظر آئے یا تنوین نظر آئے, یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش, تو یاد رکھیں نون ساکن یا تنوین کے بعد آنے والا حرف جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اس طرح سے تجوید کے 4 بڑے قاعدے بنتے ہیں. جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پاس اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس پھر سے اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ نے دھیان رکھنا ہے جب بھی نون ساکن آئے اگر اس کے بعد والا حرف حروف اخفاء میں سے ہے تو ہم نے نون ساکن یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی آواز کو چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھنا ہے. یعنی کہ چھپانا بھی ہے اور غنہ بھی کرنا ہے. عربی زبان میں اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. تو یہاں پہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ انفسکم, فا پیش فو سین زبر سا, فوسا, اس سے لمبا نہیں کرنا. انفسکم من, جب میم کے بعد اگر دوبارہ میم آ جائے, میم ساکن کے بعد اگر دوبارہ میم متحرک آ جائے, ایک میم ہمارے پاس یہ ہے, دوسرا میم ہمارے پاس یہ ہے, میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو دونوں میموں کو آپس میں ملا دیتے ہیں. اس قاعدے کو کہتے ہیں ادغام شفوی. بس آپ نے ملانے والوں نے, اعراب لگانے والوں نے ہمیں ملا دیا. آپ کا کام ہے اس موقع پہ غنہ کرنا. کیسے؟ کم من دیارکم. ٹھیک ہے, کیسے پڑھا ہم نے؟ کم من دیارکم. یہ ہو گیا کم من والا غنہ ادغام شفوی کا. ساتھ ہی ہمارے پاس اخفاء کا قاعدہ ہے. نون ساکن کے بعد دال ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے, تو پھر ہم نے نون ساکن کی آواز کو چھپایا غنے کے ساتھ. ہم نے پڑھا من دیارکم, دال زیر دی, لمبا نہیں کرنا زیر کو کیونکہ صرف اور صرف زیر ہے. یا زبر الف یا, دیارکم, را زیر ری, کاف پیش میم کم, دیارکم. پھر سے سنیں پورا لفظ. انفسکم من دیارکم ثم اقررتم. ثم, ایک اور بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے, سا کو نرمی سے پڑھنا ہے, اور جب بھی میم کے اوپر شد آ جائے, جیسے کہ اس میم کے اوپر شد ہے, یا نون کے اوپر شد آ جائے تو وہاں پہ ضرور غنہ ہوگا. کیسے؟ ثم اقررتم. قاف کے اوپر کلکلا ہو رہا ہے. 5 ایسے حروف ہیں جن پہ جزم آ جائے. یہ ہے جزم جو آپ کو نشان نظر آ رہا ہے نا, اس کو جزم کہتے ہیں. تو پھر جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوگی. اسے عربی میں کہتے ہیں قلقلہ. یہ قلقلے کا قاعدہ ادا کرنا ہے. کیسے؟ اقررتم. را کے اوپر جب زبر آ جائے تو را کو پر پڑیں گے, اور اگر را ساکن آ جائے, یہ والی را اگر را ساکن آ جائے تو پھر ہم اس سے پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے. پیچھے والے حرف پہ زبر یا پیش ہے تو را پر پڑی جائے گی. پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑی جائے گی. میں اب آپ کو بتاتی ہوں. جیسا کہ یہ ہمارے پاس پہلی را ہے, اس پہ تو زبر ہے اس لیے ہم نے اس کو پر پڑھا, جبکہ دوسری را ساکن ہے تو ساکن والی را سے پیچھے ہم نے دیکھا تو حرف پہ زبر تھی, تو اس وجہ سے دوسری را بھی پر پڑی جائے گی. پر کا مطلب منہ بھر کے پڑھنا, موٹا پڑھنا. اقررتم. ٹھیک ہے, کیسے؟ اقررتم. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. واو زبر و, لمبا نہیں کرنا.
تم، پھر سے اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد تا آیا ہوا ہے تو نون ساکن کو چھپا کے پڑھیں گے، غننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر ہم زائر پڑھیں گے تو پھر ہوگا وَأَنْتُمْ، جبکہ ہم تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ہم نے پڑھنا ہے وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ وقف کی وجہ سے آخری حرف نون ہے اور نون پہ زبر ہے، تو وقف اگر آ جائے تو نون کو ہم ساکن کریں گے تو بنے گا تشہدون۔ ہاں کا دھیان رکھنا ہے، یہ دو آنکھوں والی ہاں ہے اور یہ سینے سے نکلتی ہے۔ ثم انتم ہؤلاء، ثم میم کا غنہ ادا کرنا ہے۔ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی میم پیش آئے گی تو میم کا غنہ لازمی ہو جائے گا ادا کرنا۔ اخوا کا قاعدہ ہو رہا ہے، پھر سے نون ساکن ہے۔ اگر آپ آج چاہیں تو آپ بیٹھے بیٹھے اخوا کا قاعدہ سیکھ سکتے ہیں کیونکہ بار بار آ رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اخوا میں سے ہے تو ہم نون ساکن کی آواز کو چھپے غننے کے ساتھ پڑھیں گے تم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو حروف اخوا بتاؤں تو سن لیں۔ حروف اخوا 15 حروف ہیں۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کی آواز کو یا نون تنوین کی آواز کو چھپا کے پڑھتے ہیں۔ وہ 15 حروف کون سے ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، صاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ وہ 15 حروف ہیں جو ہمیشہ حروف اخفا کا ان کو حروف اخفا کہتے ہیں اور نون ساکن اور نون تنوین کو چھپانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس ہؤلاء۔ یہ جو ہا کے اوپر مد ہے، پہلے تو آپ نے اس کو ہا پڑھنا ہے۔ ہا پڑھیں گے یا خوا پڑھیں گے تو آپ غلط پڑھ لیں گے۔ برائے مہربانی اپنے اس مخرج کو ٹھیک کریں۔ اسے پڑھتے ہیں ہا، ٹھیک ہے، جبکہ اس نقطے والے کو پڑھتے ہیں خوا، جبکہ نقطے کے بغیر والے کو پڑھتے ہیں ہا، جو کہ ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو پہلے ہا کے اوپر جو مد ہے، اس مد کی مقدار 3 حرکات عربیہ ہے۔ اگر آپ آسان الفاظ میں سیکھیں تو اس کی مقدار 2 سے 3 سیکنڈ ہے، لمبی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جو دوسری مد آپ کو نظر آ رہی ہے، اس مد کی مقدار 5 حرکات عربیہ ہے۔ اسے آپ نے تقریباً 4 سے 5 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو یہ 2 مدیں ہیں، ان دونوں کی ادائیگی کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آگے ہے ہمارے پاس تقتلون، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہے تقتلون۔ قاف پہ قلقلہ ہوگا کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، لیکن تاپشتو اس کو تو ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، لیکن لام پیش واو لو اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہ ہے واو مدہ۔ تقتلون، نہ اسے زیادہ لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ انفسکم اخفا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ وتخرجون، خا کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے تو اس کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے۔ وتخرجون فریقا فریقا منکم، فریقا، جیسے کہ آپ نے پیچھے اخفا کا قاعدہ سیکھا تھا، نون ساکن اور تنوین کے بعد والا۔ ابھی ہمارے پاس پھر سے تنوین آ گیا ہے۔ اب آپ یاد رکھیں، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوگا۔ آسان الفاظ میں آپ کو بتاتی چلوں، اسے کہتے ہیں آپس میں ملا دینا غننے کے ساتھ، یعنی کہ ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے۔ تنوین کے بعد میم کو اگر یا ہو، واو ہو، نون ہو تو بھی ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوگا۔ تو کیسے ملائیں گے؟ فریقا منکم، اس طریقے سے ہم نے غنہ بھی ادا کیا اور ملا بھی دیا۔ آگے ہمارے پاس اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد کاف آیا ہوا ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے منکم۔ ساتھ ہی ہمارے پاس دوبارہ سے ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد دوبارہ میم آ گیا ہے تو ہم میم کو میم میں ملا دیں گے، اسے ادغام شفوی کہتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے منکم
من. ٹھیک ہے, میم ساکن کے بعد دوبارہ میم آنے کی وجہ سے ہم ان دونوں کو آپس میں ملا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہے میم ساکن کے بعد دوبارہ میم. ٹھیک, اور پھر ساتھ آگے ہمارے پاس قاعدہ ہو رہا ہے اخفا کا. من دیارہم, نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے آیا ہے تو ہم نے نون ساکن کو چھپا کے پڑھا. یہ جو چھوٹا سا زا آپ کو نظر آ رہا ہے, اس زا کے آنے پہ وقف نہ کرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے, تظاہرون, تظاہرون, زوا کو پر پڑھیں گے, ہا کے مخرج کا دھیان رکھیں گے اور را کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. واو مدہ کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ را پیش واو رو. تظاہرون, نون کو لمبا نہیں کرنا, نون پہ زبر ہے. علیہم بالاسم والعدوان, علیہم بالاسم. لیکن جناب ہمارے پاس ایک اور قاعدہ ہو رہا ہے, اسے اخفاء شفوی کا قاعدہ کہہ رہے ہیں. علیہم بالاسم, میم ساکن کے بعد با آ گیا ہے تو ہم میم ساکن, اور جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے, یہاں پہ غنہ پیدا ہوتا ہے. کیسے؟ علیہم بالاسم, یعنی میم کی آواز با میں گم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, علیہم بالاسم والعدوان, دال پہ کلکلا, والعدوان, نون ساکن. وَإِن يَأْتُوكُمْ, نون ساکن کے بعد یا آیا ہوا ہے یمون میں سے تو ہم یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ کریں گے, دونوں کو آپس میں ملائیں گے غنے کے ساتھ. کیسے پڑھیں گے؟ وَإِن يَأْتُوكُمْ, حمزہ کے اوپر ساکن ہے تو ہلکا سا جھٹکا پیدا ہوگا. اسارا تفادوہم, اسارا, اس کی جوڑ سنیں, حمزہ پیش او, سین کھڑی زبر سا, اسا, را کھڑی زبر را, اسارا, را کو پر پڑھیں گے, را پہ کھڑی زبر ہے. تفادوہم, واو مدہ. اسارا تفادوہم وہو محرم, وہو, ہا کے مخرج کا دھیان رکھیں گے, واو کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ واو کے اوپر دونوں واو پہ زبر ہے. بعض لوگ پڑھتے ہیں وہوا, یعنی کہ ہا کو بھی لمبا کر دیا, واو کو بھی لمبا کر دیا. ہم نے نہیں پڑھنا ایسے, ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ وہوا, وہوا محرم. یہ وہ ہا جس کی میں بھی بات کر رہی تھی, اسے ہا پڑھتے ہیں, اسے ہا پڑھتے ہیں, جبکہ نقطے والے کو خا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ وَهُوَ مُحَرَّمٌ, را کو ہم نے پر پڑھا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے اس لیے را پر پڑھی جائے گی. علیکم, علیکم, عین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھنا ہے, جبکہ آگے یا لین ہو رہا ہے, یا سیکنڈ سے پہلے زبر ہے تو اسے ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے, نرمی سے پڑھیں گے. علیکم. اخراجہم, اخراجہم, را کو پر پڑھنا ہے. افتؤمنون, افتؤمنون, حمزہ زبر ا, فا زبر فا, افا, تا پیش حمزہ تو. جب ایسے واؤ کے اوپر حمزہ آ جائے تو یہ حمزہ پڑھی جائے گی, واؤ نہیں پڑھی جائے گی. حمزہ پہ ساکن ہے تو حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھی جائے گی. ہم اسے پڑھیں گے افتؤمنون. ٹھیک ہے, میم زیر می, نون پیش واؤ, نو مینون. افتؤمنون ببعض الکتاب, ببعض الکتاب, عین کو واضح کریں نہیں تو حمزہ بن جائے گا. زواد کو پر پڑھیں, زواد ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. وَتَكْفُرُونَ, وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, وَتَكْفُرُونَ, را کو پر پڑھیں, بِبَعْضٍ,
آئین کو واضح کر کے پڑھیں، زواد بھی ساکن ہو جائے گا کیونکہ ہمارے پاس وقف کا آپشن ہے، آگے جیم ہے تو ہم وقف کر سکتے ہیں۔ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ فما فا زبر فا میم زبر الف مد ما فما جیم زبر جا زا زبر الف مد زا جزاء حمزہ پیش او جزاء جیم کی زبر کو لمبا نہیں کرنا، آخر میں حمزہ پہ پیش ہے اسے بھی لمبا نہیں کرنا، اگر آپ لمبا کریں گے تو واو مدہ کی طرف چلا جائے گا۔ ہاں درمیان میں جو مد ہے اس مد کی مقدار 5 حرکات عربیہ ہے تو اسے آپ نے خوب لمبا کرنا ہے تقریباً 4 سیکنڈ تک۔ تو ہم اسے پڑھیں گے فما جزاء من یفعل، ٹھیک ہے، من یفعل نون ساکن کے بعد یمون میں سے یا آیا ہوا ہے تو ہم ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے لیکن غنّے کے ساتھ۔ کیسے غنّہ ہوگا؟ من یفعل، علو، اس سے زیادہ کسی بھی لفظ کو لمبا نہیں کرنا، صرف آپ نے غنّہ کرنا ہے، عین زبر ع لام پیش لو علو، من یفعل، ٹھیک ہے۔ ذالک منکم، اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے آیا ہے۔ الا خزی فی الحیات الدنیا، الا الف مدہ کے ساتھ خزی فی الحیات الدنیا، خا کے مخرج کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور یا پہ 2 پیش ہیں تو اسے تنوین کہیں گے، تنوین کے بعد فا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ اس ہا کو بھی واضح کر کے پڑھنا ہے، اسے ہا نہیں پڑھنا، اسے خوا نہیں پڑھنا، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے جبکہ واو پہ کوئی بھی حرکت نہیں ہے تو واو نہیں پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھیں گے ہم؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، آپ کو جیم نظر آ رہا ہے چھوٹا سا، اس جیم کی وجہ سے ہم وقف کر سکتے ہیں، یاد رکھیں یہ جیم وقف کی علامت ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ خوف موٹا ہے تو موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یُرَدُّونَ یا پیش یو را زبر دال رد، یرد دال پیش واو دو، یردو نون زبر نا، یردون دال کے پر شد ہے، یاد رکھیں شد کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ اصل میں 2 دال ہیں تو اس لیے ہم پہلی دال بھی پکڑیں گے اور دوسری بھی، کیسے؟ یردون، یرد ایک دال، دونا دوسری دال، نہیں سمجھ آئی؟ میں بتاتی ہوں آپ کو۔ اصل میں شد پڑھنے کے لیے یہاں پہ میں آپ کو لکھ کے بتاتی ہوں، اب ہم نے ادھر شد پڑھی ہے تو ہم نے کیسے پڑھا؟ ایک منٹ، ہم نے پڑھا را زبر دال رد دال ساکن اور دال زبر دا رد، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے، تو جب ہم نے اس کو ملائیں گے آپس میں تو یہ شد بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ یردون واو مدہ اور نون کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے۔ اِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، پھر سے سنیں، اِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، دال پہ شد کو ادا کریں گے اور عین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھیں گے، جبکہ یہ الف مدہ اسے کھینچ کے پڑھیں گے اور وقف پہ قلقلہ پیدا ہوگا کیونکہ با کو ہم نے ساکن کر دیا اس دعا کی وجہ سے، تو ہم نے کیا پڑھا؟ اِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ، لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہوگی تو لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے، اگر لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف نیچے زیر ہو تو لفظ اللہ باریک پڑھیں گے، تو ہم نے اس کو پڑھا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ،
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. بی بازر بی بغافل، غائن کو پر پڑھیں گے، فا کے نیچے زیر ہے تو اسے ہم لمبا نہیں کریں گے، جبکہ یہاں پہ ہم اخفا بھی نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس تنوین ہے، لیکن تنوین کے بعد آنے والا حرف حروف اخفا میں سے نہیں ہے، یہ ہے حروف حلقی میں سے. اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، غنہ بھی نہیں کرتے. اور حروف حلقی کون سے ہیں؟ وہ 6 حروف جو حلق سے نکلتے ہیں انہیں حروف حلقی کہتے ہیں. وہ ہیں حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا. ٹھیک ہے، نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے تو ہم نے ادھر ظاہر کیا، چھپا کے نہیں پڑھا، اسے اظہار کا قاعدہ کہتے ہیں. بغافل عما، لیکن میم پہ شد ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب بھی میم پہ شد آئے یا نون پہ شد آئے تو غنہ لازمی ہے. عما تعملون، عین کو واضح کر کے پڑھیں گے، تعملون کیا تو لفظ غلط ہو جائے گا، ہم نے پڑھنا ہے تعملون. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. امید ہے آج کے سبق سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوا ہوگا. تو چلیں اب شروع سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پڑھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. صدق اللہ مولانا العظیم. آج گلا بھی خراب ہے اور نزلہ بھی ہے، اس لیے بہت اچھا نہیں پڑھا گیا، لیکن امید ہے کہ آپ بہت اچھی سی تیاری کریں گے. اصل مقصد آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید درست پڑھنا آ جائے. آئیے رمضان کی تیاری کریں اور اپنا قرآن مجید درست کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.